اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے بارے جو ارشادات مبارکہ ہیں، پہلی حدیث ترمذی شریف کی حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے بھائی کی کسی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما کر اس کو اس مصیبت سے نجات دے دیں اور تم کو مصیبت میں مبتلا کر دیں۔ یہ تو عام بات ہے نا کہ کسی کو دکھ پہنچا خوش نہ ہونا، تو جو پیسے خرچ کر کے اس کو دکھ پہنچائے۔ اصل میں آج ہمارا مزاج یہ ہے، ہم ایسی باتیں سننے پسند نہیں کرتے، زبان سے بولے نہ بولے، ہمارا من اتنا برباد ہو چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں اولیاء کی کرامات بیان کرو، انبیاء کے معجزے بیان کرو، سارا کچھ حق اور سچ ہے۔ اس بات کو قطعی طور پر ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے کہ مجھے جیسے ہم سر درد ہو تو پیناڈول تلاش کر لیتے ہیں، کوئی تکلیف پرابلم ہو جائے جماعت ہو رہی ہے، تسی بول رہے ہیں ادھر تو دیکھو جماعت ہو رہی ہے، ایک پیناڈول لینے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا۔ کوئی تکلیف ہے ہسپتال جاتے ہیں، کس بیماری کے لیے؟ جسم کی بیماری کے لیے، اور ایک ہماری روحانی بیماری ہے، وہ سارا کچھ چل رہا ہے اس بات پر چل رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ تو یہاں یہ کیا فرمایا کہ جو مسلمان کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ اس کو اس سے نجات دے دیں اور خوش ہونے والے کو اس بیماری میں مبتلا کر دیں۔ اگلی حدیث میں فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر آر دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مثلا سنگی بیلی نے مل کے شراب پیتے ہیں، مل کے جوا کھیلتے ہیں، مل کے زنا کرتے ہیں، اس کام میں پیسہ برباد کرتے ہیں، ان میں کسی ایک کو اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، کہتا ہے بس بھائی ختم ہو آج نہیں، وہ گناہ چھوڑ دیتا ہے۔ اب وہ کہتے ہو چلو تو ایڈا وڈا کہ تو صوفی بن گیا، فلاں ویخ فلاں ویخ فلاں ویخ کرتے ہیں، یعنی اس کو گیر گار کے پھر دوبارہ اس گناہ پہ اس کا گناہ شروع کرا دیا۔ تو کیا فرمایا پھر کیا انجام ہوگا کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا اگر دوبارہ اس کام کے لیے اس کو آر دلائی، اس کو دوبارہ گناہ پہ لگا لیا، مثال کے طور پر کوئی آدمی نشہ کرتا ہے، مجلس ٹھیک نہیں ملی، بچپن سے دوست ایسے مل گئے، نشے کا عادی ہو گیا، شراب ہو گئی، جوا ہو گیا، جو چیزیں، اب اس کے بعد یہ ہے کہ جناب وہ صحت بربادی کی طرف شروع ہو گئی۔ چلو پھر کسی نے کی محنت کوشش کی، اس کو وہاں سے ہٹایا، صحیح کیا، وہ اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہو گیا معاملہ۔ اب پھر یہ جناب سنگی ساتھی گئے تو کام پھر دوبارہ شروع ہو گیا۔ تو فرمایا وہ آدمی جس نے دوبارہ آر دلائی وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہاں بھائی یہ ہے کہ
جو ہمیں بھائی مسجد میں آنے والا نظر آئے اس پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں، یا اللہ یہ میرا بھائی مسجد میں آ گیا ہے۔ جو نہیں آ رہے ان کے لیے دعا کرے، کوئی مصیبت میں ہے تو اس کے لیے دعا کرے، یا اللہ اس کو مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ دیکھیں درد دل ایک ایسی چیز ہے وہ ہمارے اندر سے جا چکا ہے۔ آج کسی پر ظلم کرتے ہیں، کسی کا مال ہتھیاتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، یہ بہت سخت دل کی نشانی ہے۔ کئی بار یہاں بات ہوئی ہے کہ ایک بنی اسرائیل کی زانیہ فحشہ عورت کتے کو پانی پلانے پر اس کی بخشش ہو گئی، تو ایک مسلمان ہو اس کی راحت کا آدمی انتظام بنے، اس کے ساتھ چلے، اس کو کیا ملے گا؟ جو اس کو ستائے تکلیف میں مبتلا کرے اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حق تو معاف کر دیں گے، لیکن حقوق العباد جو ہیں بندے کا بندے پر جو حق ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ کی عبادت کے لیے بہت فرشتے ہیں ساتوں آسمانوں پر، کوئی جگہ ایسی نہیں، فرمایا ایک بالش جگہ باقی نہیں جہاں فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ نہیں کر رہا، اللہ کی حمد و ثنا نہیں کر رہا۔ اگر درد دل نہیں، کیا ہو؟ ڈاکٹر سرار صاحب فرماتے ہیں نا، تہجد گزار ہو، نمازی ہو، مفسر ہو، محدث ہو، محقق ہو، جو کچھ بھی ہو، سب کچھ ہو، اگر تمہارے اندر درد دل پیدا نہیں ہوا تو تم نیک نہیں ہو۔ تہجد گزار ہو سکتے ہو، عبادت گزار سب کچھ ہو سکتے ہو، اگر تمہارے اندر درد دل پیدا نہیں ہوا تو تم نیک نہیں ہو۔ نیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کا درد اپنے دل میں آ جائے۔ تو بہرحال بھائی یہاں بیٹھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ چلو ہماری تھوڑی بہت روزانہ کچھ تربیت ہو جائے، شاید کوئی گھڑی ایسی ہو اللہ تعالیٰ کا کوئی معافی والا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہو جائے۔ تو ارشد بھائی کے بڑے بھائی پرسوں جی انتقال فرما گئے ہیں، تو ان سے بڑے تھے کل فوتن جی، تو ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور جب کسی کے لیے کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء، پوری امت اولیاء، پوری امت مسلمہ، پھر جتنے نام بڑھتے جاتے ہیں اجر بڑھتا جاتا ہے، اجر بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ جس کے لیے دعا کا اہتمام کیا اللہ ان سب کا اکٹھا کر کے اس کو دے دیتے ہیں، پھر ان سب کا اکٹھا کر کے ہر دعا مانگنے والے کو دے دیتے ہیں۔ اس لیے دعا میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری دعاؤں میں کسی دوسرے کا حصہ نہیں ہے، ہماری ساری دعائیں اپنے لیے ہیں، میں اس کے لیے کیوں دعا کروں؟ وہ ایک کہاوت بنی ہے نا کہ ایک آدمی بڑا عبادت گزار، آواز آئی میرے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ پر ایک بات یہ ہے کہ جو فلاں جو تیرا دشمن ہے نا اس کو تجھ سے ڈبل دوں گا۔ کہتا کل بتاؤں گا، کل سوچ سوچ کے بتایا کہ یا اللہ میری ایک آنکھ نکال دے۔ کیوں بھائی؟ اس کی دونوں نکل جائیں۔ آج امت کا یہ حال ہو چکا ہے، کسی کا نقصان کرنے کے لیے اپنا کر دیں گے اور اس بعد خوش بھی ہوں گے۔ حدیث مبارکہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائی سارے بھائی ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔